ادب کی دنیا میں چند ایسے چراغ ہوتے ہیں جو صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار، خدمات اور فکر سے بھی روشنیاں بانٹتے ہیں۔ سامعین، ایسا ہی ایک منفرد اور باوقار نام ڈاکٹر ایورسٹ جان ہے، جنہوں نے نہ صرف شاعری کو ایک نیا رنگ دیا بلکہ تعلیم، ثقافت اور سماجی خدمت کے میدان میں بھی اپنی بصیرت اور قابلیت کا لوہا منوایا۔ تو آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر ایورسٹ جان نے اپنی بنیادی تعلیم پاکستان کے اسکولوں اور کالجوں سے حاصل کی، جس میں میٹرک انہوں نے صادق ڈین ہائی اسکول بہاولپور اور انٹرمیڈیٹ گارڈن کالج راولپنڈی سے کیا۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے BSc کرنے کے بعد ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بینکاک، تھائی لینڈ سے MSc ان ہیومن سیٹلمنٹ ڈیولپمنٹ میں کی۔ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے انہوں نے اپنی BSc میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور ان کا نام آج بھی بورڈ پر آویزاں ہے۔ اور ڈاکٹر ایورسٹ جان کے استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر قمر الاسلام، جنہوں نے تعلیمی میدان میں ان کی بہت رہنمائی کی۔ جناب ایورسٹ جان نے پہلے فیصل آباد ترقیاتی ادارے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا اور بعد میں ملتان ترقیاتی ادارے میں پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر رہے اور بعد میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ پر پروموٹ ہو گئے اور 18 سال تک اسی ادارے میں رہے۔ اسی دوران انہوں نے 2 سال ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ پشاور میں کام کیا۔ ڈاکٹر ایورسٹ جان پاکستان میں قیام کے دوران 4 سال پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلان کے وائس چیئرمین بھی رہے۔ 2001 میں ایورسٹ جان امریکہ منتقل ہوئے تو انہوں نے اٹلانٹک کاؤنٹی نیو جرسی اسٹیٹ میں پہلے ابتدائی عہدے پر رہے، بعد میں بطور سینئر پلانر 2024 میں ریٹائر ہوئے۔ امریکہ میں کام کرنے کے لیے انہوں نے AICP کے لاسننگ اور نیو جرسی اسٹیٹ سے سرٹیفیکیشن بھی کی، جو نہایت مشکل امتحانات تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیپلن یونیورسٹی امریکہ سے اکاؤنٹس اور فائنانسنگ کا ڈپلومہ بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ایورسٹ جان نے پاکستان میں مسیحیوں پر امتیازی سلوک پر امریکہ میں رہ کر آواز بلند کی اور اس کے لیے وہ کئی سال سے US انسٹیٹیوٹ آف ڈپلومیسی اینڈ ہیومن رائٹس میں ہیومن رائٹس کے کنسلٹنٹ کے طور پر رضاکارانہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے کالم مختلف رسالوں میں چھپتے رہتے ہیں، جن میں لاہور سے شائع ہونے والا ماہنامہ نیا تادیب UK سے، روزنامہ سپیکر اور UK سے روزنامہ کرسچین ٹائمز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مختلف نیٹ ورکس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر انگلینڈ سے چلنے والے نیٹ ورک قلمکار انٹرنیشنل کے وائس چیئرمین بھی ہیں، جو مذہبی اور سماجی مسائل پر گفتگو نشر کرتا ہے۔ ڈاکٹر ایورسٹ جان نے ٹرینٹی کالج اینڈ تھیولوجیکل سیمینری امریکہ سے حصہ اول مکمل کیا اور نیشنل کرسچین کالج آف پریئر اینڈ ورشپ لاہور، جس کے چیئرمین ڈاکٹر جوزف سیلال ہیں، جنہوں نے انہیں ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی ڈگری سے ان کی مسیحی خدمت، مسیحی کتب اور مسیحی مضامین پر اعزازی ڈگری سے نوازا، جبکہ ان کا مقالہ دوسری ڈاکٹریٹ آف تھیولوجی کے لیے منظور ہو چکا ہے، جو مسیحیت کے مضامین پر مشتمل ہے۔
جس کا ٹائٹل ہے بائبل کی خوردبینی۔ یہ کتاب کی شکل میں جلد ہی دستیاب ہو جائے گی۔ بقول ایورسٹ جان، وہ ابتدائی طور پر ایک افسانہ نگار ہیں اور ان کا یہ سفر کوئی 25 سال پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنا ادبی مجموعہ سنبھال کر اس لیے رکھا تھا کہ وہ نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسے ترتیب دیں گے، اور اب ایک ایک کر کے ان کی شاعری اور افسانہ نگاری اور مسیحی تعلیم پر مبنی کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ان میں ابن بطوطہ اور مسیحت ایک افسانوی کتاب ہے۔ جنت اور جہنم میں موسمی تبدیلیاں، یہ بھی ایک افسانوی کتاب ہے۔ فاختہ اور کوا بھی افسانوی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایورسٹ جان کو ڈرامہ نگاری کا بڑا شوق ہے، اس لیے انہوں نے مسیحی ڈراموں پر مشتمل فرشتوں کی بوکھلاہٹ کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، جس میں 10 قواریاں ڈرامہ قابل ستائش ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مسیحی مضامین کا مجموعہ یا بائبل کی خوردبینی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں الہامی، سائنسی اور موجودہ دور میں مسیحیت میں پیوندکاری کے بارے میں تحریریں شامل ہیں، جو خصوصی طور پر مسیحی نوجوانوں کی تعلیم کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ ایورسٹ جان کو بہت سے لوگ مسیحی اسکالر اور افسانہ نگار کے طور پر جانتے تھے، کیونکہ ان کی تحریریں مختلف رسالوں کی زینت بنتی رہتی تھیں، جیسے کہ یسوع کا جنازہ، آدم اور حوا کا کیا مذہب تھا، اگر نوح موجودہ دور میں کشتی بناتا، جہنم میں انسانی حقوق جیسے افسانوی کہانیاں۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایورسٹ جان کے پاس ایسی تحریروں کا بڑا خزانہ موجود ہے، جو جلد کتاب کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ جب ان کی شاعری کی کتاب گفتگو اسی سے ہے اس سال کے شروع میں مارکیٹ میں آئی تو اس نے بڑے بڑے شاعروں کو حیران کر دیا۔ جب ہم نے ایورسٹ صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنی شاعری کو کیسے بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، میری زندگی وہ نظم رہی ہے جو میں لکھتا ہوں، لیکن میں جینا اور بولنا دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ میری یہ شاعری کی کاوش کیا ہے؟ بس خود کو سمجھنے کی ایک مؤثر کوشش۔ یہ میری خود نوشت کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ جب میں بولتا یا لکھ نہیں رہا ہوتا، میں اپنی ہر قدم کے ساتھ گھر پر اور کام پر، دوستوں اور اجنبیوں کے ساتھ، عوامی سطح پر اور تنہائی میں متن کی اگلی چند سطروں کو ترتیب دے رہا ہوں، جیسے میں اپنی زندگی کہتا ہوں، اور چلتے پھرتے اسے تحریر کرتا رہتا ہوں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے اس کتاب کے علاوہ بھی ان کے پاس شاعری کا کچھ مجموعہ چھپا پڑا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی اس کو ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ شکریہ۔